الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا اور حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا اللہ نعرہ رسالت یا رسول
رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا اور حضرت آمنہ کا دلارا وہ علیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ خدا کی عطا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا اور بادشاہوں نے کی اور بادشاہوں نے کی غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بے مثال کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ جل جلالہ و من والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات ولی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں پاکیزہ ماحول میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت مندیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے آمین۔ میں نعت خواں تو نہیں ہوں، ایسے ہمارے ماشاءاللہ ہاشمی برادران بڑے اچھے نعت خواں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا ہر امتی عاشق رسول ضرور ہوتا ہے۔ بس کوشش میں آج کل شروع کی ہے کہ جمعہ سے خطبہ سے پہلے کوئی 2 شعر نعت کے جی پڑھ لیے جائیں، ماشاءاللہ پہلے سے کافی فرق ہے، انشاءاللہ مزید بہتری آتی جائے گی، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا حسین موسم ہے۔ اب ماہ ربیع الاول غالباً آج 27 یا 26 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے پھریرے گلی گلی نگر نگر کے اندر نچھاور ہوتے رہتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمتیں، حضور علیہ السلام کی شانیں، آپ کی رفعتیں بہت کثرت سے بیان کی جاتی ہیں۔ لاسٹ جمعۃ المبارک میں
کچھ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ کی سمع خراشی میں نے کی تھی۔ آج کی اس نشست خط سعید میں بھی اسی عنوان کو آگے لے کر چلنے کا خواہش مند ہوں۔ اللہ پاک معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہماری زندگیوں کو بھی نور ایمان سے معطر و منور فرمائے، آمین۔ کلام سعید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق تمہاری طرف آ گئے، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، واضح معجزہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر آ پہنچے، تمہارے اندر تشریف فرما ہوئے۔ دور حاضر کی تفاسیر سے لے کر معتبر سے معتبر تفاسیر تک ہم سفر کریں تو تمامی تفاسیر کے اندر یہی ملتا ہے کہ برہان سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات کو مراد لیا گیا، اور برہان کا مطلب دلیل اور معجزہ کے ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اس کو نشانیاں یا دلیل شمار کرتا ہے، لیکن سادہ سے انداز میں اسے معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے بندوں کی طرف ودیت کی جاتی ہیں، انہیں الہام کہا جاتا ہے، اور انبیاء کی زبان اور انبیاء کے ہاتھ سے کچھ چیزیں رونما ہوں تو انہیں معجزہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اولیاء مشائخ کبار کی زبان سے اور آپ کے ہاتھوں سے جو معاملات سرزد ہوتے ہیں انہیں ہم کرامت کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ طریقت سے کچھ تعلق ہے، نہ معرفت سے کوئی تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک لمحہ زندگی گزارنا بھی ان کے لیے گراں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے کچھ معاملات سرزد ہوتے ہیں جنہیں استدراج کہا جاتا ہے۔ الہام کا بھی شریعت کے اندر بہت بڑا عمل دخل ہے، معجزے کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، کرامت کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ استدراج کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک شیطانی معاملات میں جب چھوٹ دیتا ہے، شیطان کو چھوٹ دیتا ہے، یا فسق و فجور کے معاملات میں جب اللہ پاک کسی کو چھوٹ دیتا ہے تو اسے استدراج کی قوت دے دیتا ہے۔ استدراج کے طور پہ وہ زبان سے کچھ کلمات بولتا ہے، الفاظ پورے ہو جاتے ہیں تو ہم بھولے بھالے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس کی بات سے جو انہوں نے جملے ادا کیے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ شریعت پہ چلنے والا نہیں ہوتا۔ اگر شریعت پہ چلنے والا ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ جب شریعت سے کوسوں دور اس کا تعلق ہے تو ہم اس کو استدراج کہہ سکتے ہیں، اسے کرامت نہیں کہہ سکتے۔ تو معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل انسانی کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دے، جو عقل میں آ ہی نہ سکتا ہو، جو فقط عشق کے زاویوں کے ساتھ جس کو ماپا جائے، عشق کے زاویوں کے ساتھ جس کو پرکھا جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے کائنات کو خلق کیا، پھر کائنات کی نشو و نما کے لیے، تبلیغ کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھی اس کائنات کے اندر بھیجا، پھر انبیاء کو کچھ نشانیاں عطا کی، معجزات عطا کیے، معجزات دے کے انہیں اس کائنات کے اندر بھیجا۔ تو اللہ پاک نے خود فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ میں صرف انسانوں کا رسول نہیں ہوں، میں صرف جنوں کا رسول نہیں ہوں،
میں شجر و حجر کا بھی رسول ہوں، میں فلک و املاک کا بھی رسول ہوں، میں خشک و تر کا بھی رسول ہوں، میں شجر و حجر کا بھی رسول ہوں۔ پوری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے جب لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، ہم اس وقت تک، اور ایسے لوگ آئے بھی صحیح، آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں کوئی معجزہ نہ دکھائیں۔ کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ تو عرض کی، چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا۔ ہم اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھیں گے جب تک یہ درخت چل کر آ کر آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ آقا کائنات نے فرمایا، میں خود بلاؤں یا تم جا کے کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود بلا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، درخت چل کر حضور علیہ السلام کی شہادت دینے کے لیے آپ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کی مٹھیوں میں کنکریاں ہیں، حضور علیہ السلام کا علم تولنے کے لیے اس کو تول رہے ہیں جن کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ماپ رہے ہیں جن کو ماپا نہیں جا سکتا۔ مٹھی کے اندر کنکریاں بند ہیں، کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود بتاؤں کہ مٹھی کے اندر کیا ہے، یا مٹھی کے اندر والی چیز بول کے خود بتا دے کہ میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ تو ابو جہل نے کہا اگر یہ بتا دے تو بات وراء الورا ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، مٹھی ابو جہل کی ہے، بیگانی مجلس ہے، شریکہ برادری ہے، بیگانہ مجلس ہے، اور رقابت کا زور زورہ ہے۔ حضور نے اشارہ فرمایا تو ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکر بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اشہد ان لا الہ۔ یہ نبوت کی نشانیاں اللہ پاک نے آپ کو عطا کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ، جتنے بھی انبیاء تشریف فرما ہوئے، کوئی 1 معجزہ، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے اس کائنات کے اندر جلوہ گر کیا۔ حضور علیہ السلام سے جو جس انداز میں مانگتا، آقا اسی انداز میں عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، اور امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ غزوہ تبوک ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پہ معاشی حالات بڑے ناساز تھے، صحابہ کرام کے پاس وافر انداز میں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، وافر انداز میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ تبوک کے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا گیا، عرض کی گئی بندہ نواز کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو حضور سرور کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کو اللہ نے عطا ایسی کی تھی، معجزات ایسے عطا کیے تھے، آقا کھانے کے لیے کچھ نہیں، مہربانی فرمائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے توشہ دانوں کو جھاڑو، جا کر دیکھو کچھ ان کے اندر موجود ہے تو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے اپنے توشہ دانوں کو جھاڑ لیا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر جا کر توجہ سے جھاڑو، ہو سکتا ہے کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ جب بھرپور توجہ کے ساتھ توشہ دانوں کو جھاڑا گیا تو 7 کھجوریں برآمد ہوئیں۔ کتنی کھجوریں؟ 7 کھجوریں برآمد ہوئیں، آقا کائنات کے سامنے رکھی گئیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کھجوروں کو ایک توشہ دان کے اندر بند کر دیا، اور آقا کائنات نے اپنا پیارا دست اقدس اوپر پھیر کر فرمایا، اے بلال صحابہ کو بلاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دو۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن 14 لوگ تھے، 14 لوگ تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دو۔ ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم 7 کھجوریں تھیں، آقا نے اپنا دست شفا، دست برکت اوپر رکھا،
فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں پہلے دن جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہم 14 لوگ تھے، میں کھجوریں کھاتا گیا اور گٹھلیاں اپنے دوسرے ہاتھ میں جمع کرتا گیا کہ جب کھا کر فارغ ہوں گا تو دیکھوں گا کہ میں نے کتنی کھجوریں کھائیں، اور زمانے والوں کو عملی طور پہ پیغام دینا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے با اختیار بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں جب میں پہلے دن ہم کھا کے فارغ ہوئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں کھا کر پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھا کر فارغ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں جو گٹھلیاں تھیں ان کو شمار کیا تو 54 عدد گٹھلیاں صرف میرے ہاتھوں کے اندر موجود تھیں، یعنی 54 گٹھلیاں 54 کھجوریں صرف میں نے اکیلے نے کھائی تھی اور 7 کھجوریں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے دست شفا رکھا، فرماتے ہیں 14 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، حتیٰ کہ 54 کھجوریں تو اکیلے میں نے کھائیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بلال ان کو سنبھال کے رکھ دو، کل کام آئیں گی، کل ہمارے پھر کام آئیں گی، ان کو سنبھال کے رکھ دو۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دوسرا دن ہوا کھانے کا وقت آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجوروں والا توشہ دان پھر حاضر کیا جائے۔ دوسرے دن پھر حاضر کیا گیا، آقا کائنات نے پھر فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دو۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن ہم پھر بہت زیادہ لوگ تھے، حتیٰ کہ تعداد 300 کے لگ بھگ ملتی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھ کر کھجوریں کھاتے گئے اور پیٹ بھر کر سیر ہو کر ہم نے کھانا کھائیں، حتیٰ کہ دوسرے دن بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بچا کر رکھ لیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اس توشہ دان کے اندر جھانک کر دیکھا تو جو کھجوریں پہلے دن موجود تھیں وہ ساری کی ساری کھجوریں آلریڈی پہلے ہی موجود ہیں۔ تو اندازہ کریں حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنی پاور اتنا اختیار دیا تھا کہ ایک دن بھی صحابہ نے سیر ہو کر کھجوریں کھائیں، دوسرے دن بھی کھائیں، لیکن اس توشہ دان میں کھجوریں خالی نہیں ہوئیں۔ یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا۔ یہ تو بعد میں معاملہ پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام سے نہیں مانگنا چاہیے، کسی اور سے مانگ لیا جائے، یہ بعد کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ابن تیمیہ کے دور میں یہ مسئلہ شروع ہوا، اول من انکر التوسل والنداء والاستغاثہ، کہ ابن تیمیہ کے دور سے پہلے امت حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتی اور جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگتی، آقا عطا فرماتے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ مجمع الزوائد کی ایک حدیث پاک، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، وہ حدیث پاک سنیں گے مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق راوی ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک دن ہم سفر کر رہے تھے آقا کائنات کے ساتھ، ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے اپنی چادر کے دونوں کناروں کو پکڑ کر ایسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے چادر ڈال دی، آپ کے گلے کے اندر چادر آ گئی۔ یہ بڑی عجیب قسم کی بات، عجیب قسم کی حرکت، حضور جا رہے ہیں، معاملہ بھی کچھ بھی نہیں، اس نے آ کر ایسے چادر گرائی اور حضور علیہ السلام کے گلے کے اندر آ کر چادر پیوست ہو گئی، اور اس نے زور سے جھٹکا دیا۔ جب جھٹکا دیا تو ویسے تو پوری کائنات کو سہارا دینے والے حضور علیہ آقا کائنات سہارا دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ویسے تو حضور ہمیں سہارا دینے والے تھے، لیکن جب اس نے جھٹکا دیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گرنے لگے تھے، ظاہری طور پر میں نے سہارا دیا، ظاہری طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ تو حضور علیہ السلام سنبھل گئے، آقا کائنات کھڑے ہوئے تو آپ نے ایسے پیچھے رخ کر کے دیکھا، دیکھ کر حضور علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے پھر جھٹکا دیا اور کہا اب مسکراؤ، آپ کیسے مسکراتے ہو؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لڑیاں جھڑی نور کی،
اس ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں درود، ان کی ہر بات کی لذت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس نے جھٹکا دیا اور کہا اب مسکرا کے دکھاؤ، کیسے مسکراتے ہو؟ لیکن حضور علیہ السلام نے پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ مسکرا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں کیا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کی حضور میں دور سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ بہت زیادہ سخی ہیں، آپ مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ مانگنے کا انداز دیکھیں، آ کر کپڑا گلے میں ڈالا اور حرکت دے کے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ بہت زیادہ سخی ہیں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیں۔ تو تاجدار کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت تک ایک بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان وہ بکریاں اتنی تھیں کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان وہ ساری بکریاں ہی بکریاں تھیں، حتیٰ کہ حضرت علی فرماتے ہیں ان کی تعداد 400 کے لگ بھگ تھی، 400 کے لگ بھگ بکریاں تھیں۔ جب اس نے عرض کی کہ حضور میں مسافر ہوں، سنا ہے آپ بہت زیادہ سخی ہیں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیں، تو آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جو بکریوں کا ریوڑ میرا ہے، آج کے بعد وہ ریوڑ اس کو دے دیا جائے۔ پوری بکریوں کا ریوڑ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کو دے دیا جائے۔ جب حضرت عمر فاروق بکریوں کا ریوڑ دے رہے تھے تو وہ کہنے لگا کہ اے عمر میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، اے عمر میں غریب نہیں ہوں، میں دولت مند ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر تم نے اس انداز میں بھی حضور علیہ السلام سے کیوں مانگی؟ تو وہ کہنے لگا میں تورات کا عالم ہوں، تورات کا عالم ہوں، تورات کے اندر میں نے 3 نشانیاں پڑھی ہیں، اللہ کے آخری نبی کی 3 نشانیاں ہیں، جو جتنا زیادہ ظلم کرتا جائے گا اللہ کے آخری نبی اس انداز میں اس سے زیادہ مسکرا کر جواب دیتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اللہ کے نبی مسکرا کر بات کا جواب دیں گے۔ اور دوسری نشانی میں نے یہ پڑھی اگر ان سے ایک قطرہ مانگا جائے گا تو وہ بھر کر پورا زاویہ ہی دے دیں گے، ایک قطرہ مانگا جائے گا۔ سرکار کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا۔ اگر ان سے نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ تو میں یہ 3 نشانیاں میں نے تورات کے اندر پڑھی ہیں، اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی اگر ان سے قطرہ مانگا جائے گا تو وہ پورا زاویہ اور پورا برتن بھر کر عطا فرما دیں گے۔ اور دوسری نشانی میں نے یہ پڑھی جو جتنی کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم والا معاملہ کرے گا وہ مسکرا کر جواب دیں گے۔ اور تیسری نشانی میں نے یہ پڑھی جو جتنی کثرت کے ساتھ ان پہ ظلم کرے گا ان کا اخلاق اور ان کی سخاوت مزید بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اے عمر میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، آج وہ نشانیاں میں پوری تینوں کی تینوں نشانیاں دیکھ چکا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اب معاملہ یہی ہے کہ میں بھکاری تو نہیں ہوں لیکن میں دولت ایمان کا بھکاری بننا چاہتا ہوں، مجھے آقا کی بارگاہ میں لے چلو اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ایک سوال ہی کیا تھا آقا کائنات نے 400 بکریاں عطا فرما دی۔ اور ایک حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں مجموع الزوائد کی حدیث پاک، ایک صحابی آیا تو اس نے بار بار حضور علیہ السلام سے سوال کیا، بدو عرابی صحابی تھا، حضور علیہ السلام کی طبیعت تھی، جب حضور علیہ السلام خوش ہوتے تو آپ سوال و جوابات کا ارشاد فرماتے، سوالوں کے جواب دیتے، لیکن حضور علیہ السلام کی طبیعت کے اندر اگر کچھ بوجھ سا ہوتا تو آپ سوالوں کے جواب نہ دیتے بلکہ خاموش رہتے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دیں، حضور علیہ السلام خاموش رہے، وہ عرابی صحابی تھا۔ دوسری دفعہ سوال کیا مجھے کچھ چاہیے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں سائل ہوں، حضور خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ اس نے پھر سوال کیا تو آقا کائنات نے فرمایا بتاؤ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟
تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے مقدر پر ناز کر رہے تھے، ابھی اس کی زبان کھلے گی، جنت کا سوال کرے گا اور آقا اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیں گے۔ ہم ناز کر رہے تھے اس کی خوش قسمتی کہ آقا نے فرما دیا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب اس کی زبان کھلی تو اس نے عرض کی حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے ایک اونٹنی چاہیے، مجھے ایک اونٹنی چاہیے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس نے مانگا تو صحیح لیکن ہماری سوچ کے مطابق نہ مانگا۔ ہم دل کے اندر سوچے کاش آج جنت مانگ لی جاتی، مانگنے کا موقع بھی دیا حضور علیہ السلام نے، لیکن اسے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا، مانگنے کا انداز ہی نہیں آیا۔ دعا کریں اللہ مانگنے کا انداز عطا فرما دے۔ جسے حضور کی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ مل جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اونٹنی دے دی، پھر حضور علیہ السلام نے آپشن دیا اور مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر ناز آیا، چلو ایک دفعہ تو اس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، اب دوسری دفعہ حضور نے حکم دیا ہو سکتا ہے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے ایمان کی دولت مانگ لے۔ لیکن اس نے عرض کی حضور میں مسافر ہوں، مجھے صرف اونٹنی نہیں چاہیے بلکہ اونٹنی کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے مجھے وہ بھی چاہیے۔ تو آقا کائنات نے فرمایا جاؤ، ہم نے کجاوا بھی دے دیا اور مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ اپنے زاویے کی طرف سے مانگ رہا تھا، لیکن ہم اس کی طبیعت کو، اس کے نفس پہ کوس رہے تھے، حضور مانگنے کا کہہ رہے ہیں اور تو اس سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام نے دو چیزیں تو عطا کر دی، حضور علیہ السلام نے پھر آپشن دیا اور مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کاش، ہم یہ ذہن میں سوچ رہے تھے کاش آج ہم ہوتے اور حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت ہوتا، آج ہم وہ مانگتے کہ زمانے والوں کو پتہ چل جاتا کہ حضور علیہ السلام سے مانگا کیسے جاتا ہے اور آقا پھر عطا کیسے کرتے ہیں۔ تو آقا نے پھر آپشن دیا مانگو اور کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو اس نے پھر عرض کی حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے زاد راہ بھی چاہیے، سفر کے کچھ اخراجات بھی چاہیے، مجھے آپ وہ بھی عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اخراجات بھی عطا فرما دیے، لیکن ایک جملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مانگنے والے تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی بھی اچھی تھی، وہ بوڑھی عورت بھی اچھی تھی تجھ سے تو بنی اسرائیل کی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت اس سے کیسے اچھی ہو گئی، اس نے کیا مانگا تھا؟ تو آقا کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر ہجرت کر رہے تھے، سواریوں پہ سوار ہوئے تو سواریاں نہیں چل رہی تھی، آواز قدرت آئی اے موسیٰ کلیم اس وقت تک سواریاں نہیں چلیں گی جب تک اس علاقے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے وہ آپ ساتھ نہ لے جائیں، جب تک آپ اس تابوت کو ساتھ نہیں لیں گے یہ سواریاں نہیں چلیں گی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ اب خود اللہ تعالیٰ مزار پہ بھیج رہا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو۔ آج یہ بھی انکار کیا جاتا ہے مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، مزارات پہ کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ پاک خود بھیج رہا ہے اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور اس کو ارشاد آقا کائنات خود فرما رہے ہیں۔ تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں کی مزارات پہ جانا جو ہے یہ اللہ کے نیک لوگوں کی سنت ہے، اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا حواریوں سے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ہاں اتنی بات ضرور ہے یہاں پہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، بڑی پرانی عورت ہے، اسے ضرور پتہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس خاتون کو لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے خاتون جانتی ہو کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے، یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا جانتی تو ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں، جانتی ہوں کہ تابوت کہاں ہے لیکن اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک مجھے اس کا اجر نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں اجر بھی دے دیا جائے گا، مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو وہ بڑھیا خاتون کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں اس وقت تک آپ کو یوسف علیہ السلام کے تابوت کے بارے میں نہیں بتاؤں گی جب تک آپ مجھے عطا نہیں کریں گے۔
تو آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو وہ بڑھیا خاتون کہنے لگی کہ مجھے رب سے وہ چاہیے کہ جنت کے اندر مجھے اس محلے میں مکان چاہیے جس محلے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا محل ہوگا، مجھے موسیٰ علیہ السلام کے محلے میں مکان چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے بوڑھی ماں، اے اماں، جنت کے اندر مکان مل جائے یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن تو اس سے بڑی سوسائٹی، بحریہ ٹاؤن مثال دے رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن جیسے ہاؤس کے اندر سوسائٹی کے اندر پلاٹ مانگ رہی ہے، ڈی ایچ اے کے اندر پلاٹ مانگ رہی ہے، جنت کے اندر اگر پلاٹ مکان مل جائے بڑی بات ہے، لیکن تو ایسے زاویے میں مکان مانگ رہی ہے جہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ بھی بڑی مشکل وہاں پہ پہنچیں گے، وہاں پہ تو صرف انبیاء کے مکانات ہوں گے، تو ان محلات کے ساتھ مکان مانگ رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اس بڑھیا خاتون کے ساتھ وعدہ آپ کر دیں، جنت کے اندر اس محلے کے اندر مکان ہم عطا کر دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس محلے کے اندر مکان ہم عطا کر دیں گے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا اے صحابی، اے عرابی، تجھ سے تو وہ بڑی خاتون ہی اچھی تھی بنی اسرائیل کی، اس نے مانگا اور مانگ کر مانگا، ایسا مانگا کہ زمانے والوں کو بتا دیا اگر مانگنے کا کبھی موقع آئے تو اس انداز میں مانگے کہ حاجت بھی پوری ہو جائے اور مانگنے والوں کو سلیقہ مانگنے کا بھی مل جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے صحابہ نے مانگا، جیسے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے ایک روایت کوٹ کی تھی حضرت ربیعہ اسلمی کی، کہ حضرت ربیعہ جب کوئی نہیں مانگتا، پیارے آقا کو تو اللہ نے ایسی شان عطا کی تھی، آقا خود فرماتے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، صرف خدمت کرتے رہو گے، مانگو آج کیا مانگنا چاہتے ہو۔ پھر جب حضور دینے پہ خود آتے ہیں، دریائے رحمت موج میں آتا ہے، تو آقا کائنات اس انداز میں عطا کرتے ہیں کہ اب تنگی دامن پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، مانگنے والے خود تھک جاتے ہیں لیکن آقا کائنات کی دریائے رحمت تھکنے پہ نہیں آتی، بلکہ حضور علیہ السلام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اے مانگنے والے اب تنگی دامن پہ نہ جا، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ آقا جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو حضور علیہ السلام تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ مانگنے والوں کی طلب پوری ہو جاتی ہے، مانگنے والوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام اتنا عطا کرتے ہیں۔ ایک بچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ماں کے لیے لباس مانگنے کے لیے آیا تھا، اس نے آتے ہی پہلے عرض کی حضور آپ کا دھرم اور ہے، آپ کا دین اور ہے، آپ کا مسلک اور مذہب اور ہے، میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے سخی ہیں، آپ بہت زیادہ عطا کرتے ہیں، اگر آپ نے مجھے دینا ہے تو میں اپنی ماں کے لیے لباس مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے مجھے دینا ہے تو صرف میرے ساتھ صرف ہم کلام صرف لباس کی صورت تک ہوں، میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا، میں نے آپ کا مذہب مسلک قبول نہیں کرنا، دھرم قبول نہیں کرنا۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا پوچھو تو صحیح، میں تمہیں کچھ دین نہیں دینا چاہتا، بتاؤ، پوچھو، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو بچے نے عرض کی حضور میں اپنی ماں کے لیے یہ چادر مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت دوسری چادر موجود نہیں تھی، دوسری چادر ہی نہیں تھی، صرف ایک چادر تھی۔ اللہ کے نبی سے جب مانگا گیا تو حضور علیہ السلام نے وہ چادر عطا فرما دی۔ بچہ چادر لے کر جب ماں کے پاس پہنچا، ماں نے چادر اپنے اوپر ڈالی تو ماں نے کہا کہ بیٹے صرف چادر لے کے آئے ہو یا اس کا دین بھی قبول کر کے آئے ہو؟ تو بیٹے نے کہا اماں میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا میں نے دین قبول نہیں کرنا، چادر دینی ہے تو دیں۔ تو اس نے صرف چادر ہی دی۔ تو ماں نے جب وہ چادر اوڑھی تو پیار بھرے جملوں کے ساتھ کہنے لگی بیٹا جس نے یہ چادر رحمت عطا کر دی ہے اس کا دین ضرور بھی ضرور قبول کر لینا چاہیے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جن کے دم قدم سے یہ دنیا سلامت ہے، سلام اس پر جو ہم سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ ہمارا میلاد منانے کا مقصد ربیع الاول کے اندر جتنے بھی پروگرام محافل کی ان کا مقصد تب پورا ہوگا جب ہم اپنے اسوہ کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے صورت کو، اپنی سیرت کو حضور علیہ السلام کے اسوہ میں ڈھالیں گے تو ہمارا میلاد منانے کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی سیرت اور صورت کو مستفی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد